بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الملاحم الفصل الثالث عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال حضرت شقیق رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کننا عند عمر، کہ ہم لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانتا ہے جو فتنے کے بارے میں ہے، کہ فتنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس حدیث کو تم میں سے کون شخص جانتا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ انا احفظ کما قال، میں جانتا ہوں اس حدیث کو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتی، کہ ٹھیک ہے پھر بیان کرو، انک لجریء، کہ تم بہت جرأت مندی رکھتے ہو حدیث کو بیان کرنے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے میں تم جرأت رکھتے ہو۔ جرأت رکھنے کا کیا مطلب؟ جرأت رکھنے کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے میں تمہیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، تمہیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ فتنوں سے متعلق حدیثیں بیان کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان حدیثوں کے بیان کرنے میں کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، کیونکہ ان فتنوں کا تعلق بعض شخصیات سے اور بعض پیش آنے والے حادثات سے بھی تھا، تو تم اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے کہ کوئی تمہیں ان حدیثوں کے بیان کرنے میں نقصان پہنچائے گا، تم بڑے جری ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تم حدیث بیان کرنے میں بہت جرأت مندی کا اظہار کرتے ہو، تم احتیاط نہیں کرتے کسی حدیث کو بیان کرنے میں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، اور تم اس کو بیان کرنے میں بہت جرأت رکھتے ہو۔ یہ دونوں مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر ہم پہلا معنی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف کی ہے، جس کا مطلب یہ کہ تم ایک بہترین انسان ہو جس میں کسی کا کوئی ملامت کا کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی اگر لیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تم حدیثیں بیان کرنے میں احتیاط نہیں کرتے، جس میں گویا کہ ان کا ایک طرح سے ناگواری کا اظہار ہے۔ اصل میں احادیث طیبہ بیان کرنے میں حضرات صحابہ کرام بہت محتاط ہوا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام کا تو حدیثیں بیان کرنے میں اتنا زیادہ احتیاط کا معاملہ ہوتا تھا کہ جب تک ان کو کسی بات کا انتہائی درجے کا حد درجے کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ حدیث محض ہلکے سے تردد یا شک کی حالت میں بھی بیان نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ ان کو دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ سمجھایا ہے کہ تم حدیثیں بیان کرنے میں گویا احتیاط سے کام لیا کرو۔ لیکن بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور ایک فتنوں کی احادیث کو سب سے زیادہ محفوظ اور یاد رکھنے والے صحابی ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فتن سے متعلق اکثر احادیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کی حدیثوں کے بارے میں نہ صرف یہ کہ پوچھتے تھے بلکہ جو کچھ سننے کو ملتا تھا اس کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کچھ خاص قسم کے راز جیسے منافقوں کے نام تک ان کو بتائے ہوئے تھے۔ تو اس لیے فتنوں کے بارے میں حدیثیں بیان کرنے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بے احتیاطی نہیں تھی، بلکہ وہ انتہائی اس معاملے میں بہترین حفظ رکھنے والے، یاد رکھنے والے صحابی ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق بیان کی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے یہ سنا تو فرمایا کہ وَكَيْفَ، بتاؤ کہ پھر وہ کس طرح سے ہوں گی، یعنی وہ فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ قال، قلت، میں نے عرض کیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا فتنہ اس کے اہل میں یعنی گھر والوں میں جس میں بیوی بچے آ جاتے ہیں، اور اس کے مال میں
اور اس کے نفس یعنی اس کی اپنی ذات میں، وولد ہی اور اس کی اپنی اولاد میں، وجاری ہی اور اس کے اپنے پڑوس میں ہے۔ یہ 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ انسان کا فتنہ اس کے اپنے اہل میں، اس کے مال میں، اس کی ذات میں، اس کی اولاد میں اور اس کے پڑوسی میں ہے، اس کے ہمسائے میں ہے۔ یہاں 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ اہل کا مطلب میں نے عرض کیا کہ جیسے بیوی بچے سب آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اولاد الگ سے ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب اہل میں اس کی بیوی گویا کہ شامل ہے، کہ اس کی بیوی میں، یا بیوی کے لیے جیسے شوہر ہے اور شوہر کے لیے جیسے بیوی۔ تو انسان کا فتنہ اس کے اپنے اہل یعنی اس کے گھر والوں میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کے نفس میں ہے، اس کی اولاد میں اور اس کے پڑوسی میں۔ یکفرها الصیام، اور ان کے اندر یکفرها، ان فتنوں کے جو مضر اثرات ہیں اور ان فتنوں کے جو نقصان دہ پہلو ہیں، ان کے لیے کفارہ بننے والی چیزیں بھی 5 ہیں۔ کفارہ مطلب یعنی ان کے لیے تلافی کا ذریعہ بننے والے امور بھی 5 ہیں، کہ اگر کوئی ان فتنوں کا شکار ہو، ان 5 چیزوں کی طرف سے فتنوں کا شکار ہو، تو ان فتنوں کی وجہ سے جو نقصانات ہوں گے، ان نقصانات کی تلافی ان 5 چیزوں کے ذریعے سے ہوگی۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، یکفرها الصیام، اس کا کفارہ بن جائیں گے روزے رکھنا، والصلاۃ، نماز پڑھنا، والصدقۃ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ دینا، اور والامر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنا اور منع کرنا۔ تو اس کا مطلب فتنہ بننے والے امور 5، اور فتنوں کی تلافی کا ذریعہ بننے والے امور بھی 5 ہیں۔ اہل، مال، نفس، ولد اور جار، یہ 5 فتنہ بننے والے امور، اور 5 کفارہ بننے والے، تلافی کا ذریعہ بننے والے امور: روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ اس ارشاد میں ذرا سا غور کیجئے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں ذکر کی ہیں، ان 5 چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے۔ اس میں انسان کے مختلف فتنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز اہل۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے لیے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم ان کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاؤ، دین سے دوری اختیار کرو، آخرت سے غافل ہو جاؤ، اور تم ان کی وجہ سے حرام کمانے میں لگو، اور ان کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف بڑھو، اور ان کی حرام خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، وہ تمہارے لیے غفلت کا ذریعہ بن رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہ اگر تم احتیاط نہ کرو تو یہ مال اور اولاد تمہارے لیے دین سے دور ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو ایک تو یہ چیز ذکر کی کہ تمہارے اہل، دوسری چیز تمہارا مال، یہ بھی فتنہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں خیال رکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ کیا مطلب منع کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ مال اور اولاد انسان کو، اگر انسان محتاط نہ رہے اور دین پر استقامت کے ساتھ جم کر نہ چلے، تو یہ مال بھی اور یہ اولاد بھی انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو منع کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں خیال رکھنا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں دین سے دور نہ کر دیں، تمہارے لیے یاد الہی سے، ذکر الہی سے غفلت کا ذریعہ نہ بنے۔ تیسری چیز نفس، انسان کی اپنی ذات، کہ انسان اپنی ذات میں ایسا مگن ہوتا ہے، اپنی شخصیت کے اندر ایسا گم ہوتا ہے اور ایسا منہمک ہوتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، فکر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی موت، اپنی مٹی، اپنی قبر، ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ اپنی ذات میں ایسا مگن ہوتا ہے، میں اچھا بن جاؤں، میری ذات اچھی ہو جائے، اپنے آپ کی پرورش، اپنے آپ کو ترقی دینے میں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ذکر کی ہے اولاد،
اس کے بارے میں بھی وضاحت ہو چکی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے اولاد کو فتنہ کہا ہے، یعنی اس کا مطلب کہ دین سے دوری کا یہ ذریعہ بن سکتی ہیں، یہ اولاد دین سے دوری کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اور پانچویں چیز ذکر کی ہے جار۔ جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی، ہمسایہ۔ اس کا مطلب صرف آپ کے گھر کا پڑوسی نہیں، بلکہ زندگی میں آپ کے گرد و پیش میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب ہمسائے اور آپ کے پڑوس کے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، چاہے انسان کا لائف پارٹنر ہو وہ بھی اس کا پڑوسی ہے، اسی طرح کچھ دیر کا ساتھی وہ بھی اس کا پڑوسی ہے، اسکول میں بیٹھا ہو تو کلاس فیلو اس کے پڑوسی ہیں، کام کر رہا ہو، جاب کر رہا ہو تو اس کے گرد و پیش میں کام کرنے والے اس کے پڑوسی ہیں، گھر میں کسی رہتا ہو تو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس کے پڑوسی ہیں۔ تو انسان کے گرد و پیش کی جو معاشرت میں بسنے والے لوگ ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں اگر ایک انسان ان کے بارے میں شریعت کی حدود کا لحاظ نہ رکھے۔ تو گرد و پیش کی معاشرتی زندگی اگر شریعت کی حدود سے ہٹ کر ہو تو یہ معاشرتی زندگی کے اندر لوگ جو ارد گرد رہتے ہیں یہ بھی انسان کے لیے فتنہ اور دین سے دوری کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ پانچوں چیزیں انسان کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور ان پانچوں چیزوں کی تلافی ان اعمال کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ سب سے پہلی چیز ذکر کی ہے روزہ، دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے صدقہ، چوتھی چیز ہے امر بالمعروف، اور پانچویں چیز نہی عن المنکر۔ اس کا مطلب اعمال میں لگنا، اس کا مطلب حاصل ان پانچوں چیزوں کا یہ ہے کہ اعمال میں لگنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اعمال میں لوگوں کو لگانا۔ آپ غور کیجئے، ان پانچوں چیزوں میں آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی، ایک ہے خود اعمال میں لگنا اور دوسرا ہے دوسروں کو اعمال میں لگانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنی عملی زندگی میں خود بھی چلتا رہے اور معاشرتی زندگی میں لوگوں کے لیے بھی دین میں آنے کا ذریعہ بنے، یعنی اس کا مطلب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مشن میں لگ جائے، تو یہ چیزیں اس کے لیے خود دین پر چلنا اور لوگوں کو دین پر لانا، یہ اس کے لیے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ فتنوں میں اگر وہ مبتلا ہو تو اس کی تلافی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، فتنوں سے تحفظ کا ذریعہ بھی بنتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ذکر کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی فتنوں سے متعلق وہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، لیکن میرا مقصد سوال کا یہ نہیں ہے، میرا مقصد کسی اور فتنے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ لیس ھذا ارید، میں اس چیز کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، یعنی میرا مقصد یہ نہیں تھا پوچھنا، میرا مقصد دوسری طرح کے فتنوں کا پوچھنا ہے، یعنی وہ فتنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و قتال کے بارے میں، قتل و غارت گری کے بارے میں، خون ریزی اور فساد کے بارے میں، باہمی جنگ و جدال کے بارے میں آپ نے ذکر کیے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح، جن کے اندر طغیانی ہوگی، تلاطم ہوگا، جن کے اندر طوفانی تھپیڑے ہوں گے اور آپس میں لوگوں کے ٹکرانے والے فتنے ہوں گے، ان فتنوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیس ھذا ارید، میں یہ نہیں چاہتا، انما ارید، میرا ارادہ تو یہ ہے کہ التی تموج کموج البحر، وہ فتنے جو سمندر کی موجوں کی طرح موج ماریں گے۔ کیا مطلب؟ جنگ و جدال کے فتنے۔ قال قلت، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مالک ولہا یا امیر المومنین، کہ ٹھیک ہے وہ فتنے بھی ہوں گے جن کی پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، یعنی جنگوں کے فتنے، باہمی جنگ و جدال کے فتنے، لیکن وہ جنگ و جدال، وہ قتل و غارت گری، وہ فسادات، وہ فتنے، ان کا آپ سے کیا لینا دینا؟ مالک ولہا یا امیر المومنین، آپ کا ان فتنوں سے کیا لینا دینا؟ کیا مطلب؟ آپ کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے وہ فتنے کبھی پر بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ نے آپ کے وجود کو ان کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے، بند دروازہ۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک آپ کی حیات موجود ہے، آپ دنیا میں موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ان فتنوں کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اختتام تک ایسے کوئی فتنے مسلمانوں میں جو باہمی جنگ و جدال اور قتل و غارت گری اور خون ریزی کے فتنے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی فتنہ ان کے ہوتے ہوئے نہیں ظاہر ہوا۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا، اور پھر وہ سر اٹھاتے فتنے ایسے ایسے
تناور درخت بنتے چلے گئے اور ان کی جڑیں ایسی مضبوط ہوتی چلی گئیں کہ پھر اسی فتنے کی یہ کارستانیاں ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ جو مسلمانوں کا امیر المومنین تھا، کتنی بے دردی کے ساتھ خلیفہ ہونے کی حیثیت میں رہتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ بلوائیوں نے کس طرح آپ کے گھر کا احاطہ کیا تھا، گھیراؤ کیا تھا اور محاصرہ کیا تھا، آپ کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا تھا، آپ کو مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھنے تک کی ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، آپ کا پانی بند کیا۔ اسی محاصرے کے اندر پھر مزید ان بلوائیوں کا فتنہ آگے اور بڑھا، انہوں نے پھر وہ دیواریں پھلانگی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا دیا۔ یہی وہ فتنہ تھا جس کی ابتدا ہوئی اور پھر بعد میں یہی فتنے پھیلتے چلے گئے، اور جب سے یہ رونما ہوئے ہیں آج تک ان فتنوں کا معاملہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک یہ فتنے چلتے رہیں گے۔ پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دی تھی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مالک ولہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کا ان فتنوں سے کیا لینا دینا؟ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، بے شک آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے ہوتے ہوئے جیسے دروازے سے کوئی بند دروازے سے کراس نہیں کرتا، اسی طریقے سے آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ فتنے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فیکسر الباب او یفتح، کہ یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ، وہ سمجھ گئے کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے۔ دروازے سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شخصیت ہے، اپنی ذات ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ میں مسلمانوں کے لیے ایک بند دروازے کی طرح ہوں، اس کا مطلب میرے ہوتے ہوئے یہ فتنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں سمجھ گئے کہ یہ دروازے سے مراد میں ہوں، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ فیکسر الباب او یفتح، کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا۔ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس دروازے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، یعنی اس کا مطلب میں اپنی طبعی موت مروں گا یا مجھے شہید کیا جائے گا۔ دروازہ کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دروازہ طریقے سے کھولا جائے، پراپر طریقے سے اس کا کھولنے کا جو ایک طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو کھولا جاتا ہے، اور توڑنے کا مطلب کہ کوئی دروازہ جو کھل نہ رہا ہو اس کو توڑ دیا جائے، جو عادت اور طریقے سے ہٹ کر ایک طریقہ ہے دروازہ کھولنے کا، اور وہ کھولنے کا طریقہ نہیں بلکہ وہ تو ایک توڑنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ قال قلت، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا بل یکسر، نہیں وہ توڑا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کے دوران، نماز پڑھانے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ توڑا جائے گا۔ قال ذاک احرى ان لا يغلق ابدا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات زیادہ اس کے لائق تر ہے کہ ان لا يغلق ابدا، کہ جب وہ توڑا جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس سے ان کے جملے کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب یہ دروازہ توڑا جائے گا، یعنی مطلب مجھے شہید کیا جائے گا، تو دروازے کے ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ اب وہ دروازہ جب توڑا جائے گا تو پھر بند نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے دروازہ کھولا جائے تو دروازے کو دوبارہ بند کر سکتے ہیں، لیکن جب دروازے کو توڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ بند کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ تو ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ یہ فتنے جب کھلیں گے، ان فتنوں کا جب سر اٹھے گا اور یہ قتل و غارت گری اور خونریزی شروع ہوگی تو پھر بند نہیں ہوگی، قیامت تک بند نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اور یہی ہوا کہ وہ جو فتنہ شروع ہوا ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد، اس فتنے کے شروع ہونے کے بعد اس کا سلسلہ پھر کبھی ختم نہیں ہوا۔ ہاں کبھی وقتاً فوقتاً تھما ضرور ہے، کم یا زیادہ کا فرق تو ہوا ہے، لیکن یہ قتل و غارت گری اور جنگ و جدال کے فتنے کبھی ختم نہیں ہوئے اور قیامت تک کبھی ختم نہیں۔ قال فقلنا لحذیفہ، راوی کہتے ہیں حضرت شقیق کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا، آپ یہ بتائیے کہ کیا
هل كان عمر يعلم من الباب، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ وہ دروازے سے کیا مراد ہے؟ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعم، بالکل وہ جانتے تھے کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے، یعنی خود ان کی اپنی ذات مراد ہے۔ کما یعلم ان دون غد لیلہ، جیسا کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ آنے والے کل سے پہلے رات آئے گی، جیسے یہ بات یقینی ہے، اسی طرح وہ اس یقین کو جانتے تھے، اس حقیقت کو جانتے تھے کہ اس دروازے سے مراد خود ان کی اپنی ذات گرامی۔ یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کسی چیز کے متیقن ہونے کو بیان کرنے کے لیے، کہ کوئی شخص اگر کسی بات کو یقینی طور پر جانتا ہو تو وہ یوں کہتا ہے کہ میں جیسے آنے والے کل سے پہلے رات کو جانتا ہوں کہ رات ضرور آئے گی اور رات کے بغیر اگلا دن نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے کوئی بات میں یقینی طور پر جانتا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے وہ آنے والے کل سے پہلے رات کے آنے کو یقینی جانتے ہیں، ایسے ہی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس دروازے سے مراد کون ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انی حدثتہ حدیثا لیس بالاغالیط، میں نے ان سے جو حدیث بیان کی ہے یہ کوئی اغالیط میں سے نہیں ہے، یہ کوئی غلط قسم کی اپنی طرف سے وضع کردہ بات نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اور غلط بات میں نے پیش کر دی ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اس کا مطلب انہوں نے اسی بات کی حقیقت واضح کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ انک لجری، کہ تم جری ہو، تو انہوں نے آخر میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ میں کوئی شک و شبہ اور تردد کے ساتھ یا ابہام کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مجھے پوری اچھے طریقے سے مستحضر ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ چنانچہ قال، فرماتے ہیں حضرت شقیق کہ فہبنا ان نسأل حذیفہ من الباب، ہم پر اس بات کی وجہ سے ہیبت طاری ہوئی، ہمیں رعب محسوس ہوا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم ان سے کوئی سوال کریں کہ من الباب، یہ بتائیے کہ وہ دروازہ کون ہے۔ یعنی حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے، لیکن ہم پر ہیبت طاری ہوئی یا رعب طاری ہوا۔ کسی کی شخصیت کا ایک رعب ہوتا ہے نا، بڑوں میں بعض اوقات ایک اپنی عظمت ہوتی ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے، آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہوں لیکن ان کا ایک اپنا رعب ہوتا ہے، تو ان کی شخصیت کے بارعب ہونے کی وجہ سے ہم ڈرے اس بات سے کہ ہم یہ پوچھ سکیں کہ وہ دروازہ کون ہے۔ تو ہم نے پوچھا تو نہیں، لیکن بہرحال ہم پوچھنا ضرور چاہتے تھے کہ دروازے سے کیا مراد ہے۔ تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم خود تو نہیں پوچھ سکے، لیکن ہم حضرت مسروق رحمہ اللہ، یعنی جو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ، مسروق ابن اجدع رحمہ اللہ، ایک مشہور تابعی ہیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجئے کہ وہ دروازے سے کیا مراد ہے، آپ بتا دیجئے۔ چنانچہ ہم نے حضرت مسروق سے کہا سل ہو، آپ ان سے پوچھئے۔ فسألہ، انہوں نے سوال کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقالا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دروازے سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس دروازے سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود، ان کا بابرکت وجود دنیا کے لیے فتنوں سے رکاوٹ کا ذریعہ تھا۔ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو فتنے کھلیں گے، اور ان کا دنیا سے جانا شہادت کی صورت میں ہو۔ متفق علیہ۔ یہ بڑی اہم اور بہت زبردست حدیث ہے کہ جس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو دو اہم فتنے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ وہ جو انسان کا اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا فتنہ وہ جو آفاقی طور پر جنگ و جدال، نزاعات اور جنگوں کی صورت میں، چاہے وہ کافروں کے ساتھ ہوں چاہے وہ مسلمانوں کی باہمی جنگیں ہوں، ان شکلوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک فتنہ جو انسان کا اہل و عیال مال و متاع کی صورت میں ہو وہ، اور دوسرا جو جنگ و جدال کی صورت میں ہو وہ، دونوں طرح کے فتنے آپ دیکھیں اس حدیث میں ذکر کیے گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ دونوں ہی فتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نقل کیے۔ اللہ ہمیں دونوں طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ البتہ پہلی قسم جو فتنوں کی ہے کہ جس کا تعلق انسان کے اپنی ذات، اس کے اہل و عیال، اس کے مال و متاع، اس کے گرد و پیش کے لوگوں سے ہوتا ہے، ان فتنوں کا تعلق محدود ہوتا ہے، وہ انسان کے اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے گرد و پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان فتنوں کے بارے میں انسان کو
محتاط زندگی گزارنی چاہیے. شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے انسان اپنا بھی خیال رکھے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھے، اب اللہ کی دیوی جو مال و متاع کی اور مال کی صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے بارے میں شریعت کا لحاظ رکھے، شرعی حدود کی پاسداری رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر دوسرا فتنہ جو ایک کائنات کے اندر آفاقی طور پر پھیلتا ہے، جنگوں کی صورت میں، جدال کی صورت میں، نزاعات کی صورت میں، قتل و غارت گری اور خونریزی کی صورت میں، ان فتنوں میں بھی انسان کو وہ شرعی تعلیمات دی گئی ہیں جن تعلیمات کا انسان کو لحاظ رکھنا چاہیے. اور وہ کیا ہے تعلیمات؟ ہم پیچھے حدیثوں میں وہ فتنوں کے بارے میں بہت سی باتیں پڑھ چکے ہیں کہ ایسے فتنوں کے بارے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ جنگ مسلمانوں کی آپس میں ہو تو تم اس صورت میں کسی کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے آپ کو کنارہ کش کرو، جیسے کہ پیچھے یہ بات گزری ہے حدیثوں میں کہ تم اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جاؤ، تم کسی کے صف میں شامل ہونے کے بجائے، کسی کا ساتھ دینے کے بجائے کنارہ کشی اختیار کرو، اپنی تلوار کو پتھر پہ مار کے کند کر لو، توڑ دو، لیکن کسی کے صف میں شامل نہ ہو. کیونکہ مسلمانوں کے درمیان ہونے والے لڑائی جھگڑوں میں شامل ہو کر ایک دوسرے پر تلوار اٹھانا ہمیں اسلام نے یہ چیز نہیں دی. ہاں اگر کوئی مسلمانوں میں فتنہ پرور ہو جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ یہ فتنہ پرور ہے، یہ باغی ہے، یہ ظالم ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اگر تمہیں یقین ہے تو تم اس کو سمجھانے کا، اس کو تنبیہ کرنے کا، اس کو روکنے کا کوئی بھی پہلو اختیار کر سکتے ہو، اور نہ ماننے کی صورت میں تم اس کے اوپر تلوار بھی اٹھا سکتے ہو. جیسے کہ سورہ حجرات کے اندر پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں دو گروہ اگر لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان مصالحت کروا. اگر مصالحت پر وہ بات نہیں کامیابی ہوتی تو پھر ایسی صورت میں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر کوئی ایک باغی فرقہ ہو اور اگر کوئی ایک ظلم و زیادتی کر رہا ہو تو تم اس باغی فرقے کے خلاف پھر تلوار اٹھاؤ. یہ مسلمانوں کے آپس میں ہونے والے فتنوں کے بارے میں ہے، جنگ و جدال کے بارے میں. اور کافروں کے ساتھ اگر جنگ و جدال کی صورت ہو تو اسی جنگ و جدال کو پھر جہاد کہا جاتا ہے، اور اسی جہاد کا حصہ بن کر، ایک مجاہد بن کر انسان کا میدان کارزار میں اترنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور یہ کوئی فتنہ نہیں بلکہ یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور زمین سے فتنوں کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فتح القسطنطینیہ مع قیام الساعہ، قسطنطینیہ شہر کی فتح یہ قیام الساعت یعنی قیامت کے قائم ہونے کے ساتھ ہو. کیا مطلب کہ قیامت کے قریب اس کا فتح کا معاملہ ہوگا. اور پیچھے حدیثوں میں گزر چکا ہے کہ یہ قسطنطینیہ کی فتح یہی دجال کے خروج پر منتہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اور پھر بڑی بڑی علامتیں جو قیامت کی ہیں وہ پے در پہ اس طریقے سے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی اور قیامت کا وقوع ہوگا. تو یہ گویا کہ قیام ساعت یعنی قیامت کے قائم ہونے کے وقت میں ہوگا. رواہ ترمذی. باب اشراط الساعہ، یہ باب قیامت کی علامتوں کے بیان میں ہے، اور اس کے اندر قیامت کی علامتیں ذکر کی جائیں گی. بڑا اہم باب ہے مشکوٰۃ شریف کا، یہ کتاب الفتن کا بہت اہم باب اس حوالے سے کہ ہمیں اس باب کے ذریعے سے قیامت کی علامتوں کا ایک جامع تصور اسلام نے جو بیان کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پیچھے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ قیامت کی علامتوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک علامت وہ ہے کہ جو علامات بعیدہ ہیں. علامات بعیدہ یعنی کیا مطلب کہ وہ علامات ایسی ہیں کہ جو قیامت کے قائم ہونے سے کافی پہلے دور کی علامتیں ہیں، ان کو علامات بعیدہ کہتے ہیں. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہونا یہ بھی قیامت کی علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہونا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہونا، جنگ جمل کا ہونا، جنگ صفین کا ہونا، حرہ کا واقعہ جو مدینہ منورہ کے اندر جس میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی اس واقعے کا ہونا، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں شہید ہونا، اسی طرح پھر تاتاریوں کا فتنہ ہونا، حجاز کے اندر سے آگ کا نکلنا،
جو سن 650 ہجری کے اندر نکلی تھی، اور اس آگ سے بصرہ یعنی شام کے علاقے تک روشن ہو گئے تھے. اس کو حجاز کی آگ نکلنا کہا جاتا ہے. آگے حدیثوں میں وہ علامت آ رہی ہے. یہ بھی علامات بعیدہ میں سے ہے. خوارج کا ظہور، اسی طرح رافضیوں کا ظہور، بیت المقدس کی فتح، مدائن کی فتح، مال و دولت کی کثرت اور فراوانی، یہ سب علامات بعیدہ میں شمار کی گئی ہیں. اور اسی طرح وہ شق قمر کا واقعہ، جس کو قرآن کریم میں سورہ قمر کی ابتدائی آیت میں ذکر کیا گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. وانشق القمر، شق قمر، شق قمر کیا؟ چاند کا دو ٹکڑے ہونا. یہ بھی قیامت کی علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ بھی پیش آ چکا ہے. شق قمر کا معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جو ظاہر ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دور کی علامت ہے، ان کو کہتے ہیں علامات بعیدہ. دوسری قسم ہے علامات قیامت کی، دوسری قسم علامات متوسطہ. علامات متوسطہ کا مطلب یعنی وہ درمیانے درجے کی علامات جو نہ بہت دور کی ہیں اور نہ وہ بہت قیامت کے قریب پیش آنے والی، بالکل قیامت کے قریب کی نہیں ہے، جن کو بالکل قیامت کی قریب کی بڑی علامتیں کہا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ درمیانے درجے کی علامات. اس کے بارے میں حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہ درمیانے درجے کی علامات جو علامات متوسطہ ہوتی ہیں، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ظاہر ہونے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہو کر ختم نہیں ہوتی، یہ ہو کر ختم نہیں ہوتی. جیسے شق قمر کا واقعہ ہو کے ختم ہو گیا، یا قرب قیامت کی بالکل عین قریب جو قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی وہ بھی ہو کے ختم ہو جائیں گی، مثلا سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آنا. اسی طرح دابت الارض کا نکلنا، زمین کے جانور کا نکلنا، یہ سب کوئی مسلسل چلنے والی علامتیں نہیں ہیں. علامات متوسطہ جو درمیان کے درجے کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ وہ علامتیں ہوتی ہیں جن کا ظہور ہونے کے بعد ان کے اندر ایک دورانیہ ہوتا ہے، وہ مسلسل ہوتی ہیں اور مسلسل پیش آتی ہیں اور پیش آتی چلی جاتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ان کے اندر اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر بہت مشہور سی باتیں پیچھے علامتوں میں ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں کہ جہالت عام ہو جائے گی. یہ ایک علامت متوسطہ علامت ہے، متوسط درجے کی ہے. اب جہالت عام ہو جائے گی، اس کو آپ کسی ایک وقت کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے. جہالت کا عام ہونا، دین کے بارے میں غافل ہونا، دین سے نابلد ہونا، دین کی بنیادی معلومات سے بھی غافل ہو جانا، یہ جہالت کا ایک ایسا دور ہے جو پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور مزید ہوتا چلا جائے گا. اور بھی بہت ساری علامتیں، مثال دے رہا ہوں کہ جہالت کا عام ہو جانا، یہ علامت متوسط ہے. اس میں بہت ساری علامتیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو قیامت کی سب سے زیادہ علامات جو ہیں وہ علامات متوسطہ ہی ہیں. میں کچھ ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور پر جہالت کا عام ہو جانا، یہ بھی ایک علامت ہے، علامت متوسطہ. بے حیائی کا پھیل جانا، کھلم کھلا زنا کیا جانا، زنا سے پیدا ہونے والی جو حرامی النسل اولاد ہوتی ہے ان کا دنیا کے اندر کثرت سے ہونا، ہم جنس پرستی کا ہونا، اسی طریقے سے سود کا عام ہونا، شرابیں پینے کا رواج پڑ جانا، حرام کو حلال کہنے والے لوگوں کا پیدا ہو جانا، اسی طریقے سے جو ہے دنیا میں مردوں کا کم اور عورتوں کی کثرت ہونا، کہ دنیا میں مردوں کی پیدائش کم اور عورتوں کی پیدائش زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کا کمانے کے اندر لگ جانا. یہ ایک طویل علامات ہیں، علامات متوسطہ کے درجے میں، کہ جن کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے تو کافی ساری علامتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی. ان علامات متوسطہ کا ظہور اور پھر ان کے اندر ظہور میں اضافہ ہوتے چلے جانا، یہ مسلسل کئی عرصے سے چل رہا ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کب تک چلتا رہے گا. اور پھر تیسرے
تیسرے نمبر کی علامتیں وہ ہیں کہ جو بالکل عین قیامت کے قریب پیش آئیں گی، عین قیامت کے قریب۔ وہ کیا علامتیں ہیں؟ وہ علامتیں شروع ہوتی ہیں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور گویا کہ وہ ایک ابتدائی اس کا جو ہے وہ حصہ ہے کہ اس کے بعد سے پھر آگے قیامت کی بڑی بڑی علامتیں آئیں گی۔ مثال کے طور پر حضرت مہدی علیہ الرضوان کا دنیا کے اندر ظاہر ہونا، اسی طرح پھر دجال کا خروج، ان کے نکلنے کے بعد کوئی 7ویں سال، ان کے نکلنے کے 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا اور دابت الارض کا نکلنا، زمین سے ایک چوپائے ایک جانور کا نکلنا، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہو جانا، دھوئیں کا دنیا کے اندر پھیل جانا، یہ قیامت کے قریب پیش آنے والی وہ علامتیں ہیں جو علامات متوسطہ کے بعد پھر قریب ترین قیامت کے قریب کے زمانے میں یہ ظاہر ہوں۔ ان کو کہا جاتا ہے علامات قریبہ، علامات قریبہ، اسی کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے، میں نے یہ سارا اس لیے ذکر کر دیا کہ اصل میں چیپٹر ہی اس اشراط الساعہ کا شروع ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہمیں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ علامات میں کون سی علامت کا تعلق کس کیٹیگری سے ہے۔ علامات بعیدہ، علامات متوسطہ اور علامات قریبہ۔ اب آئیے اس چیپٹر کی طرف ہم ان کی حدیثیں دیکھتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات ذکر کی۔ اشراط الساعہ کا لفظ سمجھ لیجئے، اشراط شرط کی جمع ہے، جس کے معنی علامت کے آتے ہیں، نشانی کے بھی آتے ہیں۔ بہرحال ساعہ قیامت کا نام ہے، جس کا مطلب یہ کہ قیامت کو ہم ساعہ کہتے ہیں، تو اشراط الساعہ کا مطلب ہو گیا قیامت کی علامات۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ اس حدیث میں یہ پہلی علامت ذکر کی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں دیکھی جائیں تو وہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ پہلی بات ذکر کی گئی کہ علم اٹھایا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اسی کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا؟ جب علم اٹھے گا تو جہالت پھیلے گی، کیونکہ علم کی مثال ہے روشنی، جہالت کی مثال ہے اندھیرا۔ جب روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرا ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی نہیں ہوتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ضدین ہیں، کبھی ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ علم کے ساتھ جہالت نہیں ہے، جہالت کے ساتھ علم نہیں۔ جیسے روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی نہیں ہوتی۔ دوسری چیز اس میں ذکر کی گئی ہے وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ زنا یاد رکھیے صرف انتہائی گھناؤنے درجے کے وہ گندے فعل کو نہیں کہا جاتا۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بد نظری بھی زنا ہے، کسی نامحرم کی طرف انسان کا دیکھنا یہ بھی زنا ہے، اس سے بات کرنا یہ بھی زنا ہے، اس کو چھونا یہ بھی زنا ہے، اس کی طرف چل کے جانا یہ بھی زنا ہے۔ یہ سب زنا کے مراحل ہیں، حدیث میں موجود ہے، بخاری مسلم وغیرہ کے اندر وہ حدیثیں موجود ہے۔ زنا العینین، النظر، آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے، زبان کا زنا اس سے بات کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا اس کو چھونا ہے، پاؤں کا زنا اس کی طرف چل کے جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ زنا کی یہ ساری شکلیں، اور پھر انہی سب کا وہ نتیجہ انتہائی درجے کا گھناؤنا فعل، گندا فعل، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر پھیل جائیں، ان کی کثرت ہو جائے۔ اور یہ علامت ایسی ہے کہ جس کو ہم آج معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مغرب کے اندر مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، کبھی کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا نا کہ مغرب کے اندر، یورپ کے اندر مادر پدر آزاد معاشرہ، ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ کہ مادر پدر آزاد معاشرہ، کہ وہاں ماں باپ کا کوئی تصور، خاندان اور فیملی کا کوئی تصور نہیں، وہاں زناکاری ہے، بدکاری۔ لیکن اب تو وہ مغرب کیا مشرق کیا، اب تو کیا یورپ اور کیا مشرق سب برابر ہو گئے۔ کیا ڈریسنگ ہے،
کیا زناکاریاں ہیں، کیا بدکاریاں ہیں، کیا گندے کام ہیں، کیا گھناؤنے درجے کے فعل ہیں، وہ ساری چیزیں اب عام ہو گئی. اینڈرائڈ موبائل، اسکرینیں، انٹرنیٹ، ان ساری چیزوں نے تو لا کر لوگوں کے گھروں کے اندر، لوگوں کے گھر کی دہلیز کے اندر ان بے حیائی کے کاموں کو پہنچا دیا. جن کاموں کو کرنے کے لیے کبھی کوئی گھر سے نکل کر چلا کرتا تھا، پیسے خرچ کرتا تھا اور کوٹھے پہ جاتا تھا اور سینما گھر اور ہال ہوا کرتے تھے، لیکن آج تو لوگوں کے گھروں میں، اپنی جیبوں میں موجود، اپنے بیڈ روم میں موجود، اور ان ساری چیزوں کا وہ تصور کہ جو آج سے چند سال پہلے، چند دہائیاں پہلے جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. جیسے جیسے قیامت کے ہم قریب جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے زنا کے دروازے چوپٹ کھلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک محفوظ رکھے، طہارت عطا فرمائے، پاکیزگی عطا فرمائے. وَيَكْثُرَ الزِّنَا، تو دوسری علامت اس میں ذکر کی گئی ہے زنا کی کثرت. تیسری علامت وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، تیسری علامت یہ ہے کہ شراب نوشی کی کثرت ہو جائے، شراب نوشی کی کثرت ہو جائے، شراب پینے پلانے کا معاملہ عام ہوتا چلا جائے گا. اور یہ چیز بھی وہی ہے جو میں نے ابھی زنا کے بارے میں عرض کی تھی کہ کبھی یہ چیزیں صرف ایک مغربی تہذیب کا حصہ ہوا کرتی تھیں، آج مسلمانوں کی معاشرت کے اندر بھی یہ ساری چیزیں کتنی کھلم کھلا ہو رہی. کبھی ان چیزوں کو بھی کوئی چھپ کر کیا کرتا تھا، آج دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کون سا دنیا کے اندر وہ علاقہ یا وہ ملک ہے جہاں شراب دستیاب نہ ہو، جہاں کہیں کسی قسم کی کوئی ایسی پابندی کہ جس پر پینے پلانے پر کوئی، ہاں اللہ پاک نے چند دنیا کے ایسے خطے، ایسے علاقے جہاں اللہ نے مسلمانوں کو ہولڈ دیا ہے، مسلمانوں کا اگر وہاں پر کوئی اسلامی نظام نافذ ہے تو وہ اس جگہ پر سب سے پہلا جو ابتدائی درجے کا کام کرتے ہیں وہ یہی کہ زناکاری کا دروازہ بند، شراب نوشی کا دروازہ بند، بے حیائی کا دروازہ بند، فحاشی عریانی کا دروازہ بند. تو یہ تو مسلمانوں کے کرنے کے ایک بنیادی درجے کے کام تھے، لیکن ان چیزوں کا آج کی ہماری معاشرتی زندگی کے اندر کتنا پھیلاؤ اور ان کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا چلا جا رہا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اور اسی فتنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دوسری حدیثوں کے اندر یہاں تک ذکر کیا ہے کہ شراب کو لوگ حلال کر کے پیئیں گے، حرام کام کو حلال کر کے کریں گے. اس کا مطلب کیا؟ شراب پینے والے شراب پیئیں گے، کہیں گے ہم شراب کوئی حرام تھوڑی پی رہے، ہم تو وسکی پی رہے ہیں. آج دنیا کے اندر یہ کام بھی ہو رہا ہے. مسلمان ہے، شراب نوشی کے اندر لگا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شراب حرام نہیں ہے. شراب کو، حرام کاموں کو، حرام کام کو حلال کا ٹائٹل دے کے کرے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. چوتھی علامت اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. مردوں کی قلت، دنیا میں مرد قلیل ہوں گے، عورتیں کثیر ہو جائیں گی. اب اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ جنگوں اور قتل و غارت گری کے اندر دنیا میں اتنا نقصان ہو رہا ہوگا اور موتیں کثرت سے ہو رہی ہوں گی کہ مرد مار دیے جا رہے ہوں گے، جنگوں کے اندر مر جائیں گے. اسی طرح مختلف قتل و غارت گری اور خون ریزی کے اندر مر جائیں گے. اس کے نتیجے میں مرد جب کثرت سے مریں گے تو دنیا میں عورتیں کثرت سے ہو جائیں گی، یعنی مردوں کی قلت ہو جائے گی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. ایک مطلب تو یہ ذکر کیا گیا. دوسرا مطلب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے مرد کم پیدا ہوں گے، عورتیں زیادہ پیدا ہوں. اور اس مطلب کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ علامت بھی دنیا کے اندر ظاہر ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ علامت متوسطہ ہے تو اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس چیز کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کا یہ مشاہدہ ہے اپنے گرد و پیش میں. اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو بھی بہت سے اپنے گرد و پیش میں ایسے مشاہدات دیکھنے کو ملیں گے کہ مردوں کی پیدائش کس شرح فیصد کے اعتبار سے ہے اور عورتوں کی پیدائش کس شرح فیصد کے اعتبار سے. یہ عورتوں کی کثرت کا دنیا میں ہونا، یہ خود دیکھا جائے تو دنیا میں شر کے پھیلنے کی نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی ایک ذات سے وابستہ بہت سارے فتنے بھی ہیں ساتھ میں. اگرچہ عورت اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی معیوب اور بری چیز نہیں، یہی عورت اگر دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو، حیادار ہو اور پاک باز ہو، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو، تو یہی عورت وہ عورت ہے کہ جس سے مجاہد بھی پیدا ہوتا ہے، اسلام کے سپوت محافظ بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں ایک عمومی اور اکثری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی ذات سے وابستہ بہت سارے فتنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ دنیا کے اندر عورتوں کی کثرت ہوگی، نہیں،
بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں جب عورتوں کی کثرت ہوگی تو دنیا شر سے بھرے گی، کیونکہ ان کی ذات کے ساتھ وابستہ بہت سارے فتنے بھی پیدا ہوں، اور پھر عورتوں کی کثرت کی وجہ سے معاشرے کے اندر پھر فحاشی، عریانی، بے حیائی، برہنگی، بے پردگی، بے حجابی، بدکاری، زناکاری، ان چیزوں کے معاملات بھی وابستہ ہوں گے۔ تو عورتوں کی کثرت کا دنیا میں ہونا یہ خود مستقل ایک ایسا فتنہ ہے کہ جن میں بہت سارے فتنوں کی نشاندہی کی جا رہی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کا یہ اثر ذکر کیا ہے کہ حتی یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد، کہ یہاں تک کہ ایسی نوبت پہنچ جائے گی کہ ایک قیم 50 عورتوں کا نگہبان ہو۔ قیم نگہبان کو کہا جاتا ہے، نگران کو کہا جاتا ہے، سرپرست کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 50 عورتوں کا ایک قیم ہوگا، ایک کمانے والا جو ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش کرنے والا، ان کے خیال رکھنے والا۔ یہاں قیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، غور کیجئے گا، زوج مراد نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مرد کی گویا 50 بیویاں ہوں گی، یہ مراد نہیں ہے، ایسے ہو بھی نہیں سکتی۔ لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مرد کی 50 بیویاں ہوں گی کا مطلب یہ کہ 4 سے زیادہ لوگ نکاح کرنے لگیں گے، یا 4 سے زیادہ ان کے معاشقے ہوں گے اور ان کے تعلقات ہوں گے اور ان کی جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ یاریاں ہوں گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ کا مطلب یہ کہ ایک قیم ایسا کہ جو اپنے ماتحت 50 عورتوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا، جس میں اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے، اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے، اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، معاشرے کے اندر خاندان کی اور دیگر عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اتنی عورتوں کی کثرت ہو جائے کہ ایک آدمی 50 عورتوں کا نگہبان اور ان کا کفیل ہوگا۔ اس کا مطلب بعض محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یعنی اس کا مطلب جنگوں کے اندر اتنے مرد مارے جا رہے ہوں گے کہ ان کے پیچھے جو ان کی عورتیں ہوں گی، ان کی دیکھ بھال کرنے والا خاندان کا کوئی ایک مرد ہوگا جو اتنی ساری عورتوں کو لے کے چل رہا ہوگا۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامتیں ذکر کی ہیں، وہ نمبر 1 جہالت کا دور دورہ، دوسری چیز زناکاری کا کثرت سے ہونا، تیسرا شراب نوشی کا کثرت سے ہونا، اور چوتھی چیز یہ کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت۔ یہ 4 علامتیں اس حدیث میں ذکر کی گئی۔ وفی روایت فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ یقل العلم ویظہر الجہل، علم کم ہو جائے گا اور جہالت یظہر ظاہر ہو جائے گی، یعنی غالب ہو جائے گی۔ متفقن علیہ۔ اب اس حدیث میں اگرچہ 4 علامتیں ذکر کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف 4 علامتیں ہوں گی، دوسری حدیثوں میں دوسری علامتیں، تیسری حدیث میں تیسری علامتیں، تو اسی طرح ان مجموعی طور پر تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو علامات متوسطہ کی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے۔ آگے مزید وہ علامتیں آ رہی ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے قریب کچھ کذابین، یعنی بہت زیادہ جھوٹے اور مکار قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے۔ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ ان کذاب اور ان جھوٹے اور مکار قسم کے لوگوں کا نشانہ مت بننا کہ کہیں تم ان کی جھوٹی باتوں پر یقین کرنے لگو۔ یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے کہ دنیا میں کذاب پیدا ہوں گے۔ کذاب یاد رکھیے، کاذب نہیں، ایک لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کاذب، جھوٹا، ایک ہوتا ہے کذاب۔ کذاب کے معنی کے اندر مبالغہ ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی صرف جھوٹ بولنے والا نہیں، انتہائی درجے کا جھوٹ بولنے والا، اور بہت کثرت سے جھوٹ بولنے والا، اور بہت بڑے بڑے جھوٹ بولنے والا۔ ایسے شخص کو صرف جھوٹا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹا، مکار، دغاباز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ دیکھو قیامت کے قریب دنیا میں اس طرح کے جھوٹے پیدا ہوں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس میں جھوٹے مدعی نبوت، نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہوں گے۔ پیچھے حدیثوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا ہے باقاعدہ، کہ وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس میں وہ جھوٹے مدعی نبوت بھی شامل ہیں، اسی طرح اس میں وہ بدعتی لوگ بھی شامل ہیں جو دین کے اندر جھوٹ بول رہے ہوں گے، بہت ساری دین کی باتوں کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، کہ دین کا حلیہ نقشہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے، ایسی چیزیں دین کے اندر ایڈ کریں گے اور ایڈیٹنگ کر کے دین کی بہت ساری باتوں میں تحریف کریں گے، کہ بہت ساری وہ باتیں تمہیں بتا رہے ہوں گے کہ جو دین نہیں ہوں گی، لیکن تمہیں دین کہہ کے بتا رہے ہوں گے، تمہیں دھوکہ دے رہے ہوں گے، تمہارے سامنے وہ مذہبی اسکالر کے روپ میں آ رہے ہوں گے اور تمہیں دھوکہ دے رہے ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر اس طرح کا معاملہ ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایک مذہبی اسکالر کے طور پر دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں،
دیکھا جائے تو ان کی ایک مذہبی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک مذہبی حیثیت ہے، ان کا ایک اپنا مذہبی ان کا ایک حلیہ ہے، نقشہ ہے، لیکن اپنے اس مذہبی حلیے کے ساتھ وہ دنیا میں شر و فساد کے پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں بہت سے گرد و پیش میں آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے، دین کے ٹائٹل کے ساتھ دین کے بگاڑ کا کام کر رہے ہیں، وہ جھوٹے قسم کے مکار اور دغاباز قسم کے لوگ۔ تو وہ اہل بدعت، اہل اہوا، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر معاشرتی زندگی کے اندر بھی وہ جھوٹ بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جو دنیا کے اندر جھوٹ کو عام کرنے میں لگے ہوئے، چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہوں، چاہے وہ معاشرتی زندگی کے اندر ہوں، چاہے وہ آپ کے گرد و پیش میں بسنے والے لوگوں میں سے ہوں، چاہے وہ مارکیٹ اور شاپنگ مال کے اندر بیٹھے ہوئے تجارتی سرگرمیوں میں مصروف رہنے والے لوگ ہوں، جو اپنی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے، اپنی تجارتی زندگیوں کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے آج یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جھوٹ نہ بولیں تو تجارت کیسے کریں، جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار کیا کریں۔ اس کا کیا مطلب کہ کاروبار کا تعلق کیا جھوٹ سے؟ کاروبار کا تعلق جھوٹ سے ہے کہ جھوٹ نہیں بولو گے تو کاروبار نہیں ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو کہ جو مسلمان ہو کر بھی ایسا خطرناک جملہ بولتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار کیسے کریں۔ مسلمان کو تو یہ جملہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو کاروبار کیسا ہوگا، جھوٹ بولیں گے تو نفع کیسے ہوگا، اللہ کو ناراض کریں گے تو کاروبار کیسے چلے گا۔ مسلمان کی زبان پر تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کی زبانوں پر یہ جملہ سننے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے مسلمان، اللہ معاف کرے، کہ جو یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا، دکان کیسے چلے گی، مال کیسے بکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تجارت کے اندر خاص طور پر سچائی کو بیان کیا ہے۔ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچا امانت دار، التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجارت کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی سے جوڑا، ہم نے اس کو جھوٹ سے جوڑ دیا۔ تو دنیا میں یہ جھوٹ کا رواج، دنیا میں یہ جھوٹ کا پھیلاؤ، یہ قیامت کی علامتوں میں سے۔ فاحذروہم، حدیث کے آخر میں خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاحذروہم، تم ان سے بچ کے رہنا، تم ان سے بچ کے رہنا۔ اس جملے کے اندر اگر غور کریں تو دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ فاحذروہم، تم ان سے بچ کے رہنا، یعنی ان کے جھوٹ سے بچ کے رہنا کہ کہیں تم ان کی جھوٹی باتوں کو سچا نہ سمجھ لو، کیونکہ وہ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹے کام کریں گے جس کے نتیجے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے۔ تم ان کے دھوکے کا اور جھوٹ کا شکار مت ہونا کہ وہ جو کہیں تم ماننا شروع کر دو، نہیں، تم ان سے بچ کے رہنا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ فاحذروہم، تم ان میں شامل ہونے سے بچو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی کذاب بن جاؤ، تم بھی ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اپنے ان کاموں کو کرنے لگو جیسے وہ کر رہے ہیں۔ فاحذروہم، تم ان سے بچ کے رہنا۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث میں ایک علامت ذکر کی گئی ہے، پیچھے حدیث میں گزری ہیں 4 علامتیں، اس میں 5ویں علامت، یعنی دنیا کے اندر جھوٹے قسم کے لوگ کثرت سے پھیل جائیں گے۔ اگلی حدیث دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حدیث بیان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس جا اعرابی کے اچانک ایک بدوی آیا، ایک دیہاتی آیا، فقال، اس نے آ کے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے، فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا پھر انتظار کرنا کہ پھر قیامت آنے والی۔ اس شخص نے کہا کیف اضاعتها، امانتوں کے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، کس طرح سے امانتیں ضائع ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور کو ان کے نااہلوں کے سپرد کیا جانے لگے،
کاموں کو اور ان کی ذمہ داریوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کیا جانے لگے جو اس کام کے کرنے کے اہل نہیں اور ان ذمہ داریوں کے مستحق نہیں ہیں، اور ان کے ذمے ایسے عہدے آ رہے ہوں، ایسے منصب آ رہے ہوں، اور ان کے اوپر ایسی ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہوں کہ جن کو وہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، استحقاق ہی نہیں رکھتے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ پھر یہ قیامت آنے والی، فانتظر الساعہ۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ اس کام کے اہل ہی نہیں تو اس کام کا بیڑا غرق کریں گے۔ ایک آدمی کو گاڑی چلانا نہ آتی ہو اور آپ اس کو فرنٹ سیٹ پہ، ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں، گاڑی چلانی نہیں آتی، آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں، گاڑی کی چابی دے دیں، بولے جی چلاؤ، تو کیا ہوگا؟ وہ گاڑی چلائے گا یا لوگوں کو بھی مارے گا، خود بھی مرے گا اور اپنی گاڑی بھی تباہ کرے گا، سب کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کا مطلب قیامت آ گئی، تباہی آ گئی، بربادی آ گئی۔ ایک آدمی جب ایک کام کو کرنا جانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے حوالے کرنے کا مطلب تباہی بربادی ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی حکومت کرنے کا اہل نہیں، امور سلطنت کا جو ہے وہ جاننے والا نہیں، اس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں، کس طریقے سے اس کو عہدے کے مطابق ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، جب اس کو اس بات کی سمجھ نہیں اور اس کو ملک کا حاکم بنا دیا جائے، اس کو صوبے کا گورنر بنا دیا جائے، اس کے ذمہ وزارتیں دے دی جائیں، اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے معاملات رکھ دیے جائیں، تو اس کا مطلب وہ خود بھی تباہ ہوگا، دوسروں کو بھی تباہ کرے گا، ملک کا جنازہ نکال دے گا، تباہی بربادی آئے گی۔ اس کو تباہی بربادی کہیں گے نا، کہ جب ایک آدمی اہل نہیں ہے تو اس کو اس کام کے حوالے کرنے کا مطلب تباہی بربادی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ جب کاموں کو ان کے نااہل کے سپرد کیے جانے لگے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم علامت ذکر کی ہے، قیامت کی علامت، وہ کیا؟ کہ امانتوں کا ضائع، امانتوں کا ضائع، کہ دنیا میں امانت داری ختم ہو جائے گی، اس امانت داری کے حوالے سے فقدان کا ماحول پیدا ہونے لگے گا۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں کتاب الفتن کے اندر، شروع میں بالکل ابتدائی حدیثوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانتوں کے دنیا سے اٹھ جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، امانتیں ایسی ناپید ہونی شروع ہو جائیں گی کہ اگر کوئی کسی جگہ، کسی بستی میں کوئی امانت دار ہوگا تو اس کے دور دور تک چرچے ہوں گے، لوگ اس کے چرچے کریں گے کہ جی فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں کوئی امانت دار رہا، امانت دار ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز کہ جو نایاب ہو جائے گی، نایاب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آج ایسے ہی کچھ ماحول ہمیں گرد و پیش کے اندر نظر آتا ہے کہ بندہ امانت دار نہیں مل رہا ہوتا۔ آپ کو گھر کے اندر کام کاج کے لیے ماسی رکھنی ہے، یا آپ کو اپنے دفتر میں اپنا کوئی ملازم رکھنا ہے، کوئی اپنے ماتحت آپ کو کوئی ورکر رکھنا ہے، آپ کو اپنے دکان کے اندر کوئی سیل مین رکھنا ہے، آپ کو اپنے کسی کام کے لیے، کوئی مشینی کام کے لیے آپ کو کسی دکان میں جا کر آپ کو اس کی الیکٹرانک وغیرہ کے حوالے سے کوئی کام کروانا ہے، گاڑی کا کام کروانا ہے، مشین کا کام کروانا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بندہ کوئی امانت دار بتاؤ۔ آپ کو پارٹنرشپ پہ کوئی کاروبار کرنا، آپ کہتے ہیں کوئی کاروبار کے لیے پیسہ لگانا ہے، کوئی مجھے بندہ با امانت دار بتاؤ۔ آج لوگوں کو ملتا نہیں ہے ڈھونڈنے سے، ہر جگہ دھوکے بازی، کہنا کچھ، دکھانا کچھ، دینا کچھ، زبان کچھ، عمل کچھ، ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، سامنے کچھ، پیچھے کچھ، موقع ذرا سا ملتا نہیں ہے اور لوگ کیا سے کیا کر جاتے ہیں، کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔ امانت داری دنیا سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور مزید آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ امانتوں کے ضائع ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کاموں کو، معاملات کو ان کے نااہل کے سپرد کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک مدرس نہیں ہے، ایک آدمی مدرس نہیں ہے، اسے تدریس نہیں آتی، آپ اس کو ٹیچنگ کے کام سے لگا دیں، جیسے آج سرکاری محکموں کے اندر ہو رہا ہے، فلاں سورسز، فلاں سفارش، فلاں تعلقات کی بنیاد پر آئے اور ٹیچر بن گئے، تنخواہیں جاری ہو گئی، سرکاری طور پر گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں، بچوں کے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی واعظ نہیں ہے، بیان کرنا نہیں جانتا، اس کو ممبر پہ بٹھا دیا کہ لوگوں میں بیان کرو۔ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو کلینک کھول کے مل گیا اور کہا کہ جی اب علاج کرو، تو کیا ہوگا؟ یہ معاشرے کے لیے تباہ کن لوگ ہوں گے کہ جو معاشرے میں خود بھی تباہ ہوں گے، لوگوں کو بھی تباہ کریں گے۔ ظاہر ہے ایسا ڈاکٹر پہ قبرستان آباد کرے گا نا۔
اس کے ہاتھ سے کوئی مسیحائی تھوڑی ہوگی، لوگوں کو شفا تھوڑی ملے گی، وہ تو قبرستان آباد کرے گا۔ اسی طرح اگر یہ تو میں نے نیچے درجے کے لوگوں کی بات کی، اس سے اوپر آ جائیں، عہدے منصب کی بات کریں، امور سلطنت کی بات کریں، حکومتی معاملات کی بات کریں، سیاست کی بات کریں، تو اس کے اندر تو ایک گھن چکر ہے۔ چند لوگ ہیں جو فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، یہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، بس یہ آس پاس کر رہے ہیں، آج تیری باری، کل میری باری، کل اس کی باری۔ چند لوگ ہیں جو کھیل رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، آپ دیکھ لیجیے، جب سے یہ ملک بنا ہے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کس قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ اللہ اکبر! کیا اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ جب سے یہ بنا ہے بس چند کھلاڑی ہیں جو پچ پر کھڑے ہوئے اور ہم سب اسٹیڈیم پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا حالت ہو گئی، کیا ہمارے اس ملک کی حالت ہو گئی۔ یہ قیامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قیامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم سب کو ان تباہی بربادی کی شکلوں سے نکالے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ امور جب ان کے نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے تو پھر فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ رواہ البخاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ آج کی ہماری اس کلاس کے اندر جو علامتیں ذکر کی ہیں، وہ پہلی حدیث کے اندر 4 علامتیں ہیں، اس کے بعد پھر دوسری حدیث کے اندر 1 علامت 5 ہو گئیں، اور اس حدیث کے اندر 6ٹھی علامت، یہ 6 علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا سنا گیا ہمیں اس پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اور فتنوں کی تمام شکلوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے، معافی مانگنے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، گناہوں کا چاروں طرف ماحول پھیلا ہوا ہے، اے اللہ چاروں طرف گناہوں کے تقاضے، گناہوں کے دوائی، گناہوں کی طرف جاذب بن کر کھینچنے والی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ایسے میں ہمارا ایمان کمزور، اے اللہ ہمارا تقوی کمزور ہے، ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو گناہوں سے بچا لے، اے اللہ منکرات سے بچا لے، فواحش سے بچا لے، محرمات سے بچا لے، منکرات سے بچا لے، اللہ فضولیات سے بچا لے، لغویات سے بچا لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ نہ جانے کتنا زندگی کا وقت باقی رہ گیا ہے، کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ اس حالت میں نہ اٹھانا ہمیں کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہوں، گناہوں کی گندگی ہم نے اپنے جسموں پہ ملی ہوئی ہوں۔ اللہ ایسے وقت میں اگر ہم اٹھ گئے، ایسے وقت میں ہمارا اگر اختتام ہو گیا تو کیا منہ لے کے تیرے سامنے حاضر ہوں گے، تیرے حبیب کے سامنے کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تو ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے، ستھرا کر دے۔ اللہ ہم سب کو منکرات سے، فواحش سے، محرمات سے بچا لے۔ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اور ہم سب کو بغیر کسی حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔